میرے محترم بھائیوں، آج کے بیان کے اندر میں ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھانے جا رہی ہوں، اس لیے اس بیان کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سننا، کیونکہ آج میں تمہیں وہ نشانیاں بتاؤں گی جو دھوکے باز عورت کے چہرے پر نہیں بلکہ اس کی نیت میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے بیان کا عنوان ہے کہ ملاپ کے دوران اگر کوئی عورت تمہاری 5 چیزیں دیکھے تو سمجھ لینا بلکہ پکا یقین کر لینا کہ یہ عورت دھوکے باز ہے۔ یہ عورت جلد تم سے تمہارا مال لوٹ کر، تمہارا گھر لوٹ کر، تمہاری جائیداد لوٹ کر یہاں سے فرار ہو جائے گی۔ یہ بات سننے میں کڑوی ضرور لگے گی، مگر بعض کڑوی باتیں انسان کی زندگی بچا لیتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ملاپ کا وقت محبت کا وقت ہوتا ہے، وفا کا مطلب ہوتا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد کا وقت ہوتا ہے، مگر اگر اسی وقت کوئی عورت تمہاری محبت نہیں دیکھتی، تمہارا دل نہیں دیکھتی، تمہارے جذبات نہیں دیکھتی، تمہارے احساسات نہیں دیکھتی، بلکہ تمہاری 5 خاص چیزوں پر نظر رکھتی ہے، تو پھر سمجھ جانا کہ اس کی نیت میں کوئی نہ کوئی خطرناک راز ضرور چھپا ہوا ہے۔ ایسی عورت تمہیں پہلے محبت کے جال میں پھنسائے گی، پھر تمہاری کمزوریوں کو پہچانے گی، پھر تمہارے مال، تمہاری عزت، تمہارے گھر اور تمہارے سکون پر وار کرے گی۔ یاد رکھنا، دھوکے باز عورت پہلے دن دھوکہ نہیں دیتی، پہلے وہ آپ کا اعتماد بناتی ہے، پھر آپ کے دل کو جیتتی ہے، آپ کے ساتھ میٹھی میٹھی گفتگو کرتی ہے، آپ کے دل کو بہلانے والی، آپ کو سہلانے والی باتیں کرتی ہے، پھر انسان کو اپنے بس میں کرتی ہے، اور جب مرد مکمل طور پر اس کے قابو میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنا اصل کھیل شروع کر دیتی ہے۔ یاد رکھنا، عورت کے اندر چاہے وہ پاگل ہو، چاہے وہ جیسی بھی ہو، لیکن اس کے اندر ایک ہنر ضرور ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مرد کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہے، خاص طور پر وہ عورت جو چہرے کی خوبصورت ہو، جس کا رنگ گورا ہو، جس کی باتوں میں مٹھاس ہو۔ ایسی عورتیں مرد کو جلد از جلد اپنا دیوانہ کر لیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے حضرت سیدنا علی کی چوکھٹ پر لے چلتی ہوں، اس چوکھٹ پر جہاں علم بھی ملتا تھا، جہاں حکمت بھی ملتی تھی، اور زندگیوں کے الجھے ہوئے مسئلوں کا حل بھی ملتا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمارے کریم نبی نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح حکمت، دانائی، سمجھ اور معاملہ فہمی کے لیے حضرت سیدنا علی کی بات کو دل کے کانوں سے سننا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن حضرت سیدنا علی کی مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی تھی، اور ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ آج کوئی ایسی نصیحت مل جائے جو گھر کی زندگی سنوار دے۔ اتنے میں ایک شخص وہاں کھڑا ہوا اور عجیب سا سوال کر دیا، کہنے لگا، حضرت وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے انسان کو جلد اپنی جان چھڑا لینی چاہیے، ایسی عورتوں کو جلد طلاق دے دینی چاہیے؟ یہ سوال سنتے ہی مجلس میں خاموشی چھا گئی، لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کیونکہ سوال گھر، عزت، سکون اور زندگی سے جڑا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا علی مسکرائے، پھر فرمایا، دیکھو، طلاق کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، طلاق ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اس لیے اسے غصے، ضد، شک یا جلد بازی میں نہیں کیا جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا، لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ انسان کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں، اور کچھ نیتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کو اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے اور ایسے ہم سفر سے اپنی جان چھڑا لینی چاہیے، کیونکہ جو رشتہ انسان کی عزت، ایمان، سکون اور زندگی کو کھانے لگے، وہ رشتہ نعمت نہیں رہتا، وہ ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی نے فرمایا، اس وقت جو شادی شدہ حضرات ہیں
وہ بیٹھے رہیں اور جو غیر شادی شدہ ہیں وہ محفل سے اٹھ جائیں۔ حضرت علی کا یہ فرمان سنتے ہی غیر شادی شدہ لوگ ادب کے ساتھ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے اور محفل میں صرف وہ لوگ رہ گئے جنہوں نے نکاح کا رشتہ دیکھا تھا، بیوی کا مزاج دیکھا تھا، گھر کی ذمہ داری دیکھی تھی اور میاں بیوی کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو سمجھا تھا۔ پھر حضرت سیدنا علی شادی شدہ لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، یاد رکھو میرے بھائیوں، شادی کے بعد یعنی ملاپ کے وقت اگر تمہاری بیوی تمہاری 5 چیزیں دیکھنے لگے یا تم سے وہ 5 چیزیں مانگنے لگے یا تم سے وہ 5 چیزیں بغیر سوچے سمجھے تم سے طلب کرنے لگے اور اگر تم نے سوچے بغیر سمجھے بغیر کوئی فیصلہ کیے بغیر وہ 5 چیزیں اپنی اس بیوی کے حوالے کر بھی دیں، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ تمہاری زندگی اجیرن ہو چکی ہے، گھر کا سکون ختم ہو چکا ہے، مال ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، دل میں محبت کی جگہ خوف بیٹھ گیا ہے اور رشتے میں مٹھاس کی بجائے زہر گھلنے لگا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ معاملہ بہت خطرناک ہو چکا ہے۔ ایسی عورت پہلے محبت کے نام پر انسان کا دل پکڑتی ہے، پھر راز پکڑتی ہے، پھر اس کی کمزوری کو پکڑتی ہے، پھر مال پر ہاتھ ڈالتی ہے اور آخر میں انسان کو خالی ہاتھ چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، عقل مند وہ نہیں جو نقصان کے بعد روتا ہے، عقل مند وہ ہے جو نقصان آنے سے پہلے نشانیوں کو پہچان لیتا ہے۔ یہ سن کر مجلس میں بیٹھے لوگ چونک گئے اور سب نے ایک ساتھ عرض کیا، حضرت جلدی بتائیے وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز مرد کی کمزوری ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جو عورت محبت کے وقت، قربت کے وقت، ملاپ کے وقت تمہارے دل کا حال جاننے کے بجائے تمہاری کمزوری ٹٹولنے لگے، تم سے یہ پوچھنے لگے کہ تمہیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے، تمہارا سب سے بڑا راز کیا ہے، تمہارے گھر کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے، تم کس بات پر ٹوٹ جاتے ہو اور تمہیں کس مقام سے دبایا جا سکتا ہے، تو سمجھ جانا کہ وہ تمہاری محبت نہیں دیکھ رہی، وہ تمہاری رگ پکڑنا چاہتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نیک بیوی شوہر کی کمزوری جان کر اس کا سہارا بنتی ہے، مگر دھوکے باز عورت کمزوری جان کر اسے اپنا ہتھیار بنا لیتی ہے اور پھر اسی ہتھیار کی بنا پر اپنی ہر بات منواتی ہے۔ آج وہ تمہارے آنسو پوچھے گی، کل تمہارے انہی آنسوں کو تمہارے خلاف استعمال کرے گی۔ آج وہ تمہارے راز سن کر تمہیں ہمدردی دکھائے گی، تمہاری ہو کر دکھائے گی، لیکن کل وہی راز لوگوں کے سامنے کھول کر تمہاری عزت کو مٹی میں ملا دے گی۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، یہاں میں تمہیں پرانے دور کا ایک عجیب سا واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک ایسا پہلوان رہتا تھا جسے آج تک کوئی نہیں گرا سکا تھا۔ بادشاہ اسے میدان میں اتارتا تو دشمن کانپ جاتے، لوگ کہتے یہ آدمی لوہے کا بنا ہوا ہے، مگر اس پہلوان کے جسم پر ایک پرانا سا زخم تھا، جس جگہ ہاتھ پڑتا تو اس کی طاقت جواب دے جاتی۔ ایک رات اس کی بیوی نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا، سچ بتاؤ تمہیں کوئی گرا کیوں نہیں سکتا، تمہاری کمزوری کہاں ہے؟ پہلوان نے بیوی کو اپنا سمجھ کر اپنا راز بتا دیا۔ کچھ دن بعد دشمنوں نے اسی عورت کو لالچ دیا، اسے سونا دیا، زیورات دیے اور اس سے پہلوان کا راز لے لیا۔ اگلے دن میدان میں دشمن نے تلوار نہیں چلائی، بس اسی پرانے زخم پر ہاتھ رکھا اور وہ پہلوان جو ہزاروں کے سامنے کبھی نہیں گرا تھا، ایک ہی لمحے میں زمین پر گر پڑا۔ لوگ حیران رہ گئے، بادشاہ پریشان رہ گیا، مگر پہلوان روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے دشمن نے نہیں گرایا، مجھے میری اپنی زبان نے گرایا ہے۔ پھر حضرت سیدنا علی نے فرمایا، یاد رکھو مرد کی کمزوری اس کی گردن کی رسی ہوتی ہے، یہ رسی اگر غلط ہاتھ میں چلی جائے تو طاقتور مرد بھی غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی صورت میں بیوی کو اپنی کمزوری مت دکھاؤ، اپنی کمزوری مت بتاؤ، کیونکہ نیک عورت تو اسے چھپا لے گی
مگر دھوکے باز عورت اسی کمزوری سے تمہیں توڑ کر رکھ دے گی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت دوسری چیز بھی بتا دیں۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا ملاپ کے دوران جو دوسری چیز ہے وہ ہے مرد کے رزق کا راز، یعنی اگر عورت محبت کے وقت تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کے بجائے یہ دیکھنے لگے کہ تمہاری کمائی کہاں سے آتی ہے، تمہارا پیسہ کہاں رکھا ہے، تم کتنا کما لیتے ہو، تمہاری زمین کس کے نام ہے، تمہارے کاروبار کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے، تمہارے بینک کا راز کیا ہے اور تمہارے مال تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ عورت تمہارے دل تک نہیں تمہارے خزانے تک پہنچنا چاہتی ہے۔ میرے بھائیوں، نیک بیوی شوہر کے رزق کی حفاظت کرتی ہے، لیکن دھوکے باز عورت شوہر کے رزق کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا اس بات کو سمجھنے کے لیے میں تمہیں ایک پرانے تاجر کی ایک کہانی سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک تاجر کے پاس 7 صندوق تھے، 6 صندوقوں میں کپڑے، زیور اور سامان تھا، مگر 7ویں صندوق میں اس کی عمر بھر کی کمائی رکھی تھی۔ اس نے اس صندوق کی چابی ہمیشہ اپنے گلے میں چھپا رکھی تھی۔ ایک دن اس کی بیوی نے محبت سے کہا اگر میں تمہاری اپنی ہوں تو وہ چابی مجھے دے دو۔ تاجر نے اعتبار کر کے وہ چابی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ چند راتیں گزریں، تاجر سویا تو بیوی نے صندوق کھولا، وہاں سے مال باہر نکالا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ صبح تاجر اٹھا تو صندوق بھی خالی تھا، گھر بھی خالی تھا اور اس کا دل بھی خالی تھا۔ وہ بازار میں بیٹھ کر رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا تمہارا مال کس نے لوٹا؟ تاجر نے کہا چور دیوار پھلانگ کر نہیں آیا، میں نے خود اپنے گھر کا دروازہ کھولا تھا۔ پھر حضرت سیدنا علی نے فرمایا یاد رکھو مال کی چابی ہاتھ سے نکل جائے تو صندوق خالی ہوتا ہے، مگر رزق کا راز غلط ہاتھ میں چلا جائے تو پوری زندگی خالی ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت اب تیسری چیز بھی بتا دیں۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا ملاپ کے دوران تیسری چیز یہ ہے کہ مرد اپنے گھر کی عزت کا پردہ اپنی بیوی کے سامنے اس طرح نہ کھول دے کہ کل وہی پردہ اس کے گلے کا پھندا بن جائے۔ یاد رکھو نیک بیوی شوہر کے کسی بھی عیب کو، چھوٹے سے گناہ کو، کسی بڑے غلطی کو، گناہ کو چھپا لیتی ہے، شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے اور گھر کی بات کو قبر تک اپنے سینے میں دفن رکھتی ہے، مگر دھوکے باز عورت شوہر کے گھر کا سارا راز سن کر خاموش نہیں رہتی، وہ اسی راز کو زبان پر لاتی ہے، لوگوں کے سامنے شوہر کو ذلیل کرتی ہے اور پھر مرد اپنے ہی گھر میں بے عزت ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا اس بات کو سمجھنے کے لیے میں تمہیں ایک اور چھوٹا سا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، آپ نے فرمایا دن رات وہ قوم کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، مگر ان کی بیوی ان کے ساتھ رہ کر بھی ان کے مشن کی وفادار نہ بن سکی۔ وہ شوہر کے گھر میں تو تھی مگر شوہر کے راز کی محافظ نہ تھی۔ جب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تو وہ عورت بھی حق کا ساتھ دینے کے بجائے باطل والوں کے قریب ہو جاتی اور شوہر کی باتوں کو لوگوں کے سامنے کمزور بنانے کی کوشش کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو عبرت بنا کر بیان فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، اس واقعے کا نچوڑ یہی ہے کہ جس عورت کے پاس شوہر کی عزت محفوظ نہ رہے اس عورت کے پاس شوہر کا دل بھی محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے اپنی کمزوری بھی سوچ سمجھ کر کسی کو بتاؤ، اپنے رزق کا راز بھی سوچ کر دیا کرو اور اپنے گھر کی عزت کا پردہ بھی ہر کسی کے سامنے مت کھولا کرو۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا اب میں تمہیں چوتھی چیز کے بارے میں بتاتا ہوں، اور یہ چوتھی چیز بہت نازک بھی ہے اور بہت زیادہ خطرناک بھی ہے۔ ملاپ کے دوران اگر عورت تمہاری غیرت کی حد دیکھنے لگے، یعنی یہ جاننے لگے کہ تم اسے کہاں تک آزاد چھوڑ سکتے ہو، کس مرد سے بات کرنے پر خاموش رہو گے، کس راستے پر جانے سے نہیں روکو گے اور کس بے پردگی پر آنکھیں بند کر لو گے، تو سمجھ جانا کہ یہ محبت کا سوال نہیں، یہ تمہاری غیرت کا امتحان ہے۔ نیک عورت شوہر کی غیرت کو اپنی عزت
عزت سمجھتی ہے، لیکن دھوکے باز عورت شوہر کی خاموشی کو اجازت سمجھ لیتی ہے۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، اس بات کو سمجھانے کے لیے بھی میں تمہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں تاکہ یہ بات تمہارے دل میں اتر جائے اور یہ مثالیں تمہاری زندگی کو ایک بار سنوار کر رکھ دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے رہے کہ حیا چھوڑنے والی قومیں زیادہ دیر تک آباد نہیں رہتی۔ جب انسان کی آنکھ سے شرم نکل جائے تو پھر گھر، خاندان، عزت اور نسل سب خطرے میں پڑ جاتے ہیں، مگر ان کی قوم نے حیا کو بوجھ سمجھا، گناہ کو آزادی سمجھا اور نافرمانی کو اپنی عادت بنا لیا۔ آخر جب بے حیائی حد سے بڑھ گئی تو اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ قوم عبرت بن گئی۔ میرے محترم بھائیوں، اس واقعے کا نچوڑ یہ ہے کہ جس گھر سے حیا اٹھ جائے وہاں رحمت نہیں ٹھہرتی، اور جس رشتے میں غیرت مر جائے وہاں وفا زندہ نہیں رہتی۔ اس لیے کسی بھی صورت اپنی بیوی کو اپنی غیرت کی حد نہ دکھاؤ، اپنی خاموشی کو بے حیائی کی اجازت نہ بننے دو، کیونکہ جو عورت تمہاری غیرت کو کمزوری سمجھ لے وہ کل تمہاری عزت کو بھی کھیل سمجھ لے گی۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، اب میں تمہیں پانچویں اور آخری چیز کے بارے میں بتاتا ہوں، اور پانچویں چیز ہے مرد کے فیصلے کا اختیار۔ یعنی اگر ملاپ کے وقت عورت تم سے یہ چاہے کہ آج کے بعد تم وہی کرو گے جو میں کہوں گی، تم اپنے ماں باپ کی نہیں سنو گے، اپنے بھائیوں سے مشورہ نہیں کرو گے، اپنے گھر کا فیصلہ بھی میرے ہاتھ میں دو گے، اپنے مال کا اختیار بھی میرے حوالے کرو گے، اور اپنی زندگی کی باغ بھی میرے ہاتھ میں رکھو گے، تو سمجھ جانا کہ یہ محبت کا سوال نہیں، یہ تمہیں اندر سے خالی کرنے کی چال ہے۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، پرانے دور میں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے محبت میں آ کر اپنے گھر کی مہر، مال کی چابی اور فیصلے کا اختیار اپنی بیوی کو دے دیا۔ کچھ دن تک عورت نے محبت دکھائی، پھر آہستہ آہستہ اس کے ماں باپ کو گھر سے دور کیا، بھائیوں کو دشمن سمجھنے لگی، مال اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور آخر میں وہ شخص اپنے ہی گھر میں ایک مہمان بن کے رہ گیا۔ ایک دن وہ روتا ہوا بزرگ کے پاس گیا، کوئی نیک بزرگ تھا، اللہ والا تھا، اور پھر اس سے کہنے لگا، میں نے اپنی بیوی کو دل دیا تھا مگر اس نے میری گردن ہی پکڑ لی۔ بزرگ نے فرمایا، نادان، دل دینا محبت ہے، مگر اپنی عقل، اپنا اختیار، اپنا گھر اور اپنی عزت کسی کے ہاتھ میں دے دینا بربادی ہے۔ پھر حضرت سیدنا علی نے فرمایا، اگر تمہاری بیوی کے اندر یہ 5 خامیاں ہوں تو وہ تمہاری کمزوری دیکھے، تمہارے رزق کا راز مانگے، تمہارے گھر کی عزت کا پردہ کھول دے، تمہاری غیرت کی حد آزمائے اور تمہارے فیصلے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینا چاہے، تو بہتر ہے کہ ایسی عورت سے اپنی جان بچا لو، مگر جلد بازی نہ کرو، پہلے اسے سمجھاؤ، اس کی اصلاح کرو، بزرگوں سے کوئی مشورہ کرو، اور اگر پھر بھی ظلم، فریب اور تباہی ختم نہ ہو تو شرعی طریقے سے فیصلہ کرو۔ اور اگر کوئی مرد ایسی عورت کو برداشت کر سکتا ہے، اس کی خامیاں سہ سکتا ہے، اس کے ظلم پر صبر کر سکتا ہے، تو یاد رکھو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس صبر کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔